الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ دوستوں ساتھیوں، اسی بنیاد پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے حسب حال اور اپنی استطاعت کی حد تک بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ بھلی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ یہ ایک مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر نہ دین کے کام کی تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ ہم دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہی ایک ایسا کام ہے جس کی بدولت امت کو خیر اور فلاح مل سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں پر اکسائے، برائیوں سے روکے، بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، ظالموں کو ظلم سے باز رکھے اور ایسے نادانوں کو جو اپنی حرکتوں سے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں غلط کام کرنے سے روک دے۔ اس میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل، یہی ایک صورت ہے خیر اور فلاح کی، اور ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے لیے خیر اور فلاح کی صورتیں پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، لیکن اگر وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے کام لے کر اسے درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اس کا دل تو اس برائی کے مٹانے کے لیے بے چین ہو جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بھائیو، اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کی اپنی استطاعت کی حد تک لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر کہیں کسی برائی کو دیکھے تو اسے مٹائے اور اس کی جگہ نیکی اور بھلائی کو قائم کرنے کی انتہائی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی کسی برائی کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے اور اسے اپنی طاقت سے دبا سکتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنی کسی مجبوری یا حالات کے دباؤ کے تحت وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے زبان سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو سمجھا کر برائی سے روکنے اور بھلائی اختیار کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر حالات ایسے بگڑ گئے ہو کہ برائی کے خلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی ہو تو پھر ظاہر ہے اسی صورت میں مومن کا دل انتہائی بے چینی محسوس کرے گا۔ وہ دل جسے برائیوں کے پھلنے پھولنے اور اچھائیوں کے مٹنے پر بے چینی بھی محسوس نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس دل میں ایمان کی گرمی باقی نہیں رہی ہے۔ کمزور سے کمزور ایمان بھی اللہ کی نافرمانیوں اور اس کے خلاف بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر وہ بات برائی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور سب سے بڑی برائی کفر، شرک اور اللہ کے مقابلے میں انسان کی اپنی فرما روائی اور حاکمیت کا اعلان ہے۔ جو مسلمان یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ کسی برائی کو مٹا کر اس کے بدلے اللہ کی اطاعت کے کام کرا سکے، لیکن اس کے باوجود وہ برائی کو برداشت کر لے اور طاقت کا استعمال نہ کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک گناہگار ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے باعث ننگ ہے اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسلام کی نظر میں اللہ کی نافرمانی انسانی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔
جو کوئی سبب کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے اسے دور نہ کرے وہ اللہ کی نظر میں بڑا مجرم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن اس دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ برائیاں جب پھیلتی ہے تو صرف وہی لوگ اس کا خمیازہ نہیں بھگتتے جو برائیاں کرتے، بلکہ برائیاں پورے معاشرے کو گندا کر دیتی ہے، اور پھر وہ لوگ بھی نہیں بچتے جو خود نیک ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس فتنے سے بچو جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، ورنہ یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعاؤں پر دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آخرت میں اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کے رحمتوں سے سرفراز ہونے کی آرزو رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے لازم ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے احکام کی پیروی اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کرے، جہاں جس حد تک ممکن ہو بھلائیوں کا حکم دے، لوگوں کو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے پر آمادہ کرے، برائیوں سے روکے اور اللہ کے خلاف انسان کی بغاوت اور سرکشی کو دنیا سے مٹانے کے لیے جو کوشش ممکن ہو وہ کرتے رہیے۔ اگر ہو سکے تو ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لیجیے، جہالت اور نادانی کی وجہ سے اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارنے والوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کیجیے، ایک دوسرے کے خیر خواہی کے لیے کمر باندھ لیجیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیجیے، نیکی پھیلانے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والوں کا ہاتھ بٹائیے، اور یقین رکھیے کہ آپ خلوص کے ساتھ اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس کام کو نرمی، محبت اور ایمانداری کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ پر اللہ کے رحمتیں اور برکتیں نازل نہ ہو اور دین اور دنیا کی خیر اور فلاح آپ کو نصیب نہ ہو۔ یہی ایک ایسا کام ہے جس کے نتیجے میں عمومی خیر، امن اور عافیت میسر آ سکتی ہے، اور یہی وہ کام ہے جسے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ دوستو، یہ ہے آپ کا اور میرا مقام، اور یہ ہے وہ ذمہ داری جو آپ پر اور مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کے حضور شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ آپ کو اور مجھے نیکی کا حکم کرنے، برائیوں سے روکنے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔